اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق بس ہے مسئلے میں۔ اسی دعا کو اگر آپ دیکھیں، قاعدہ تسامح کی وجہ سے ہم اس دعا کو مستحب کہتے ہیں، ورنہ قاعدہ تسامح نہ ہوتا تو ہم اس دعا کو کے سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قاعدہ تسامح عدل سنن کو چونکہ لوگ نے قبول کر لیا ہے، علماء نے، قاعدہ تسامح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعیت یہی ہے، بلکہ چونکہ معصوم نے کہا ہے کہ اگر تم تک اس طرح کوئی بات پہنچے تو اس پہ اگر عمل کر لوگے تو تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعاً ایسا ہو جائے گا، نہیں، تمہیں ثواب مل جائے گا۔ بعض تو اس نتیجے پہنچے کہ مستحب بھی نہیں، مشہور نے کہا نہیں مستحب ہے۔ اب وہ چیز جو اس دعا میں ہے وہ واقعاً واقع ہوگی یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ابو درداء کی بات الگ ہے، اس کو بیان کیا ہے، ان کو دیا ہے تعلیم کی۔ اب یہ واقع حقیقی ہے، ہم ہمارے آپ کے لیے بھی ہے، شاید نہ ہو، یعنی واقعاً خارج میں تکویناً یہ فوراً مؤثر ہوگی ہمارے لیے یا آپ کے لیے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ یہ تو یقیناً اصول کی بحث ہے، اصول قطعیات میں قاعدہ تسامح بہت آگے اگر اس کو ہم رکھیں تو وہ ایک ہمارا ایک دلیل ہے، کہ ایک روش ہے، ایک نشانی ہے کسی واقعے تک پہنچنے کی۔ تمام ائمہ کچھ افراد کو وکالت دیتے تھے، اگر اس کی سند مضبوط ہو یا اس کے اندر مشہور نے اسے قبول کیا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خود یہ کہ ایک فلاں کے پاس وکالت ہے یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں خط لکھے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، خط لکھے امام زمان اجل اللہ تعالی شرف فرجہ شریف نے، خطوط اور توقیات ان سے منسوب ہیں۔ ہمارے پاس سند نہیں، ہاں چونکہ شیخ مفید جلیل القدر ہے، ولو مرسل نقل کیا ہے، اس لیے چونکہ وہ شخصیت ہے ہم ان سے قبول کر لیں، ورنہ یا تو سند معتبر ہو اس چیز کی یا عمل مشہور ہے، فقہا اس کے اوپر ہے۔ اگر ان میں سے دونوں نہیں ہوں تو پھر بعض وکالت میں ہاں سند معتبر ہے، ہاں اس کو ہم قبول کریں گے، بعض نے اس کی بنا پر فتویٰ دیا ہے لہٰذا ہم اسے قبول کر لیں، ورنہ صرف وکالت ہونا یا دعوی وکالت ہونا کافی نہیں ہے۔ اس کو ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ عبادات کے تمام مکروہات، چاہے حمام میں نماز پڑھنا یا فلاں صحرا میں نماز پڑھنا، اس کو بیان کیا ہے اور مکروہ مانا ہے۔ لیکن ایک میرا نظریہ بھی یہی اور اس وقت کے معاصرین کا نظریہ یہی کہ دلیل نہیں ہے کہ یہ کراہت جو عبادت میں ہے وہ اقل ثواب کے اوپر ہے، شاید ثواب کم نہ ہو لیکن کوئی نہ کوئی حزازت ہے اس میں، کوئی نامطلوبی ہے اس کے اندر، نامطلوبی مطلق نہیں، عبادت میں نامطلوبی ہے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ حتماً ثواب بھی کم ہے۔ آپ دو لوگوں کو لے کر آئے گھر میں کام کرنے کے لیے، دو افراد کو لائے گھر میں کام، ایک کا کام بہت اچھا ہے، ایک کا کام بس ایسا ہی ہے، ایک بہت مؤدب کام کرتا ہے، دوسرا کم ادب کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کو پیسہ دیں گے، مہینے کی تنخواہ دیں گے تو دونوں کو اسی حساب سے دیں گے جس پہ بات طے ہوئی تھی، تو آپ اس کے ادب کے کرنے یا اس کے غیر ادب کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اس کی تنخواہ پر اثر نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز مکروہ ہے عبادت میں تو ثواب بھی کم ہوگا، ہاں کوئی حزازت ضرور ہے اس کے اندر۔
مثلا روایت میں ہے اگر نماز جماعت میں کہ اگر اس کے اندر اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں تو اتنا ثواب ہے، اگر وہی نماز اب مثال کے طور پہ حمام میں پڑھی جماعت تو کیا اس کا ثواب کم ہو جائے گا؟ ہاں، اب یہ معنی ہم لے سکتے ہیں کہ حمام میں نماز پڑھنا خوشایند نہیں ہے۔ مسلم ابن عقیل بغیر دھوکے کے ابن زیاد کو قتل نہیں کر سکتے تھے، اور مباشرتاً قتل پہ نہیں گئے تھے وہ، اور دھوکے سے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ حتی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کسی بھی اپنے صحابی کو اجازت نہیں دی، ایک بھی ان کے جنگ شروع کرنے سے پہلے ایک تیر بھی چلانے کی اجازت نہیں دی۔ عبید اللہ ابن زیاد مسلم ابن عقیل سے جنگ نہیں شروع کی تھی۔ ہاں ممکن تھا مسلم ابن عقیل کے لیے کہ وہ دھوکے سے جب وہ حانی کی زیارت کے لیے آیا تھا عیادت کے لیے تو مار دے، تو یہ غدر اور دھوکہ ہوتا، اور دھوکے سے قتل کرنا جائز نہیں۔ جنگ میں خدعہ کرنا جائز ہے، لیکن دھوکہ دینا، غدر جسے عربی میں کہتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ امام حسین نے جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا جناب مسلم کو، اور جناب مسلم نے جنگ کو شروع بھی نہیں کیا، لیکن اگر کوئی حملہ کرے گا تو دفاع کریں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پوری زندگی کیا۔ عمل معصوم قول معصوم حجت ہے۔ جو اس مسئلے کو جن فقہاء نے دیکھا، شیخ طوسی، انہوں نے اس پہ متعارض ہوئے، انہوں نے روایات ہے اس پہ متواتر روایات شاید مل جائیں گی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان میں اور ایک جناب مسلم ابن عقیل کا عمل جو نمائندے تھے امام حسین کے، کہ دھوکے سے قتل کرنا، پیچھے سے وار کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک جماعت ہے علماء کی جو یہ کہتی ہے کہ یہ عبادت ہے لیکن شاید اس کا ثواب کم ہو۔ ایک علماء کا ایک حصہ ہے جو اس کو ثواب کو کم مانتا ہے، لیکن سب ایسے نہیں۔ دیکھیے مکروہ کے اوپر ہم پر دلیل نہیں کہ تمام مکروہ جو ہے اقل ثواب ہے، لہذا جن فقہا نے کہا ہے ثواب میں کم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرر ہے، حزازت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ثواب بھی کم ہو۔ آپ کوئی روایت دکھائیے، کوئی دلیل ہمارے پاس ہو تو ہم قبول کر لیں گے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ نقص ہے اس کے اندر، حزازت ہے، اجماعی ہے، لیکن نقص کی وجہ سے کہ خود اس کے ثواب کو کم کر دے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، روایت میں کہ اگر کوئی نماز جماعت پڑھ اس کے پیچھے
ایک آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھے، اگر ایک آدمی جماعت میں نماز پڑھے تو اتنا ثواب. این اگه این نماز اگر یہی نماز جماعت حمام میں پڑھے میدونم کمتر میشه ثوابش، تو کیا اس کا ثواب کم ہو جائے گا اس جماعت کا؟ میدونم اگه تو حمام نماز جماعت اگر حمام میں جماعت میں ایک امام ایک ماموم، که گفتن اگر یه اور یہ جو کہا ہے کہ ایک ماموم اگر ہو تو اتنا ثواب ملے گا، اون ثواب یعنی وہاں پر ثواب کم ہو جائے گا. اشکال نداره اما دلیل چیه؟ آپ کہہ رہے ہیں تو دلیل، اب ہمیں دلیل بتائیے کہ کم کیسے ہے ثواب. میدونم همونجا که داره 12 تا ثوابش یعنی 12 برابره، جہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ تب برابر ثواب ہے، بود اون 12 تو کیا اس کے 11 تا تو اگر وہاں پہ اگر مکروہ آ گیا کچھ قاعده چیه؟ تو کیا وہ 12 سے ہٹ کے 11 برابر ہو جائے گا یا 10 برابر ہو جائے گا؟ اس کا کیا قانون ہے، کیا روایت ہے، کیا دلیل ہے؟ همون وقتی مسجد بازار اگه این نماز جماعت اگر مسجد بازار میں مثلا نماز پڑھی مکروهی ایک مکروہ کے ساتھ پڑھے 12 تا تو وہ 12 گنا ثواب کم ہو جائے گا. معلوم نہیں 12 تا معلوم نہیں ہے، 12 تا کم بشه، ممکن ہے لیکن معلوم نہیں. 12 تا کم نشه ممکن ہے جهت دیگه 12 گنا ثواب کم نہ ہو، کچھ اور اس کے اندر کمی ہو، مطلوبی نامطلوبی، کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. بله یه اخص مطلق این میگه اگر جماعت امام و معموم یکیش قصر بود یکیش امام اور جماعت اگر وہ ایک قاموں ایک قصر ہے اور ایک تمام ہے، اما پول همون قد بشه لیکن پیسہ اتنا ہی دے گا. حضازت یعنی همین حضازت اسی مطلب ہے. نقصیه آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ کہہ رہے ہیں نقص ہے، لیکن آپ اجرت کم نہیں اگه کریں. گفت اما اگه نگفت کم میشه نه از این کل انسان باختیاره واحد قبل ولایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه فی عالم الذر واحد باختیاره لا عالم زر میں ہر انسان نے اپنے اختیار سے، بعض نے، فی عالم الذر کچھ نے ولایت علی کو قبول کیا فی عالم اور الذر کچھ نے اپنے اختیار سے ولایت علی کو عالم زر میں قبول نہیں کیا. دنیا میں وہی ظاہر ہوتا ہے. لا روایات متعدده و دیکھیں متواتر روایت متعدد ہے، تواتر لفظی او معنوی تواتر لا تواتر لفظی اور معنوی نہ تو تواتر اجماعی ہے الابتداء بالحرب کہ امیر المؤمنین نے اور رسول اکرم نے کبھی جنگ کی ابتدا نہیں کی. حرب ما بده حرب یعنی قتل ما بده حرب یعنی جنگ، قتال رسول اللہ نے شروع نہیں کیا. حرب یعنی قتل حرب کا مطلب ہے قاتل. اصحاب الامام امام حسین علیہ السلام کا روز عاشورہ ایک يرمي نبلة إلى أصحاب عمر بن سعد لعنة الله عليه وعليهم الإمام ثم نے کہا کہ میں تیر مار سکتا ہوں ان لوگوں کو، تو امام نے منع کیا کہ نہیں، جب تک وہ تیر نہ چلائیں تم نہ تیر چلانا. یعنی شروعات جنگ کی ہمیں نہیں کرنی ہے. یوم عاشورہ بھی امام حسین نے منع فرمایا. اگه عرفاً این صله رحم قطع رحم حساب بشه اگر عرفاً یہ صل رحم یا قطع رحم کے احکام میں آ جائے مستحب قطع تو رحم ایک ہاں، حرامه صل رحم مستحب ہے، قطع رحم حرام ہے. شارعاً بیان کیونکہ نکرده شاعر نے بیان نہیں کیا کہ صلے کا مطلب کیا ہے، قطع یعنی کیا. هر چی که عرف میں جو چیز صل رحم حساب ہو وہ مستحب ہے، اور ہر وہ چیز جو عرف میں قطع رحم حساب ہو وہ حرام ہو. یہ عرفی ہے مسئلہ. ممکن جاها فرق ممکن ہے علاقوں کے فرق سے معاملات فرق، محرز شد اگر ثابت ہو جائے یا بعلم یا علم کے ذریعے، یقین یقین کے یا ذریعے، بیان یا دلیل کی وجہ سے که این 5 کہ یہ نفر 5 لوگ، شرکت در قتل ان 5 لوگوں کی شرکت ہی قتل، 5 تا رو میتونه بکشه پانچوں کو قتل کر سکتا ہے، بقیه دیگه لیکن هر کدومی دیگه لیکن ہر ایک کو دیت دینی پڑے گی. میتونه یکی رو یا بکشه ایک کو قتل کرے و دیهشو از بقیه اور ان کی بگیره دیت دوسروں سے لے لے، و میتونه هیچ کدوم رو نکشه اور
اور ممکن ہے کسی کو نہ قتل کرے، سب کو معاف کر دے اور دیت لے لے۔ لہٰذا اگر محرز ہو جائے کہ 5 لوگ کسی ایک قتل میں شریک تھے، کہ 5 لوگوں نے مل کے قتل کیا ہے، اس پہ روایت بھی ہے اور عمل بھی موجود ہے کہ 5 کو قصاص کر سکتا ہے، لیکن اسے دیت دینی پڑے گی باقی 4 کی۔ دیکھیں قطع کا مطلب ہے ناراضگی، کسی ایک کوئی آدمی ہے، رحم ہے، رشتہ دار، اس کے گھر نہیں جاتا کھا، یہ حرام ہو جائے گا قہر۔ لیکن بعد میں کھانے پہ نہ جائے، لیکن بعد میں اس سے معذرت خواہی کر لے کہ میں نہیں آ سکا، تو یہ قطع رحم نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اس نے بلایا تھا تو جانا تھا۔ دیکھیے ارتباط رکھنا، آپس میں معاملات رکھنا، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن قہر کرنا، ناراضگی رکھنا ایک دوسرے سے، قطع تعلق کرنا، مجھے 4-5 سال کسی کو نہیں دیکھا، اگر ہر اتفاقاً حرم میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو سلام علیک ہے تو ہے، یہ تو یہ قطع رحم نہیں ہے۔ قطع رحم کا مطلب ہے بالکل تعلقات کو ختم کر دینا۔ مصافحہ کا مطلب مصافحہ، انبیاء زندہ ہیں اپنے خدا کے پاس رزق حاصل کر، آپ نور میں بیٹھے ہوئے تو آپ نور کو حس کر پا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ نہیں، لیکن نور میں ہیں۔ اسی طرح چونکہ انبیاء نور سے ہیں، وہ آپ سے مصافحہ کریں گے جب روز عید غدیر، تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا، حس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ہاتھ کو حس نہیں ہے نور کی۔ جیسے آپ روشنی میں اپنے ہاتھ کو ہلائیں گے تو کیا آپ کا ہاتھ حس کرے گا، محسوس کرے گا نورانیت کو؟ نہیں محسوس کرے گا۔ ان کے انوار، انبیاء کے نور آ کر آپ سے نورانی کیفیت میں مصافحہ کریں گے، آپ حس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جسم اس کے اندر حس نہیں رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان مقصر نہیں ہے تو ان کو خداوند عالم امتحان لے گا روز محشر، اگر ان کو دنیا میں امتحان نہیں ہو۔ کچھ ایسے افراد ایسے ہو گے جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، آگ اللہ کے ایک مقام جس کو اعراف کہا گیا، نہ جنت ہے نہ جہنم، بیچ کی جگہ ہے۔ اس طرح کے افراد وہاں جائیں گے بعض البتہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین۔